ناظرین کرام، کسی نہ کسی حد تک قرآنی آیات اور دعائیں یاد ہوتی ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی زبانی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی جگہ پر کسی حوالے سے کوئی غلطی متواتر کرتے چلے آ رہے ہوں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہ ہو، یعنی زیر زبر یا پیش کی ہونے والی غلطیاں شاید معمولی نوعیت کی لگتی ہوں، لیکن یہ اکثر الفاظ کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیتی ہے، جو ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے اور اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ زبان سے ناواقف اپنے بندوں کو اس پر معاف بھی فرما دے، لیکن ہمارا فرض بہرحال یہی ہے کہ ہم صورتوں اور دعاؤں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ علماء کرام کے مطابق سورہ فاتحہ میں اگر کسی ایک جگہ بھی زیر زبر یا پیش کو تبدیل کیا جائے تو اس صورت کے پورے معنی بدل جاتے ہیں اور تب سورہ فاتحہ اپنی اصلی حالت سے ہٹ جاتی ہے، اور جب ہم نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تب اس کی ایک غلطی کی وجہ سے پوری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ایک لفظ انعمت آتا ہے جس سے مراد ہے کہ تو نے انعام کیا۔ اب اگر کوئی غلطی سے اسے انعمت یعنی زبر کو پیش کے ساتھ پڑھ دے تو اس کا مطلب ہوگا میں نے انعام کیا، یا کئی لوگ اسے انعمت پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اس طرح اس بظاہر پر معمولی غلطی کی وجہ سے اس پورے لفظ کا مطلب ہی الٹ ہو جائے گا، اور ایسی بڑی غلطیاں عبادت کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کی تلاوت میں ایک نمازی عام طور پر کئی غلطیاں کرتا ہے، جس میں ایک بڑی غلطی ہے سورت کے آغاز میں بسم اللہ کا نام پڑھنا ہے، جو اس سورت کا ایک لازمی حصہ ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ اس کی وجہ سے اس سورت کی ٹوٹل آیت 7 ہوتی ہیں، جبکہ کچھ علماء اس کو سورہ فاتحہ کی آیت میں نہیں شمار کرتے، لیکن اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، جس کو چھوڑ کر یا بھول کر سورت پڑھنے سے سورت مکمل نہیں ہوتی، اور نتیجتاً ہماری نماز بھی ادھوری رہ جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کی پہلی آیت میں عالمین کا لفظ آیا ہے، جس میں عالمین عین سے شروع ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے عین کی جگہ الف سے پڑھتے ہیں، یعنی عالمین کو علمین پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تیسری آیت میں مالک یوم الدین یعنی میم کے نیچے زیر آتا ہے، جس کو کئی لوگ پیش لگا کر یعنی مالک یوم الدین بنا کر پڑھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، اور یہی غلطی تب بھی ہوتی ہے جب کوئی رب العالمین میں بے کے نیچے زیر کی بجائے پیش لگا کر رب العالمین پڑھ دیتے ہیں، جس پر اس کے معنی میں فرق آتا ہے، اور یوں نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کی آخری آیت میں 2 جگہ پر ضاد استعمال ہوا ہے، جس کو کئی لوگ زواں پڑھتے ہیں، جیسے ولضالین کو ولضوالین پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کریں جس طرح اس کا حق ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں بیان کی جانے والی چند باتوں سمیت تلاوت میں اور بھی دیگر اصول ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس حوالے سے ابتدا تو اس کام سے بھی کی جا سکتی ہے سورت فاتحہ سمیت اور صورتیں اور آیات جو ہمیں زبانی یاد ہے، ہمیں ان تمام کے بارے میں اچھی طرح اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہم ان کو پڑھتے وقت کوئی غلطی تو نہیں کرتے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔